السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مقبول احمد مقبول نظر چینل کے ساتھ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم ایک آزاد اسلامی فلاحی ریاست پاکستان کے باشندے ہیں۔ پاکستان کو بنانے میں علماء اور اولیاء کرام نے اہم کردار ادا کیا۔ جن بزرگان دین کی بدولت پاک و ہند میں اسلام پھیلا، ان میں سے چند قابل ذکر ہیں۔ ان میں حضرت شاہ عبداللطیف بٹائی ہیں، حضرت سچے سرمست ہیں، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں، بابا فرید الدین گنج شکر ہیں، سید بلبل شاہ بخاری ہیں، حضرت امیر کبیر ہمدانی علیہ رحمہ ہیں، اور حضرت لال شہباز قلندر کے نام قابل ذکر ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کی دعوت دی، اپنے کردار سے، عمل سے، طرز زندگی سے لوگوں کو اسلام کے قریب کیا۔ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے تو 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھایا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے پنجاب کے قبائل کو اسلام کی طرف بلایا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر پنجاب کی دھرتی میں اسلام کی حرارت ہے تو فیضان ہے علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اسی طرح پاک پتن میں بابا فرید الدین نے اسلام پھیلایا۔ ان قبائل کا ذکر بھی لکھا ہے جن کو انہوں نے اسلام کی طرف بلایا۔ اسی طرح کشمیر کے اندر اولیاء کرام نے اسلام کی دعوت دی اور لوگوں کو دین کی طرف بلایا۔ شاہ عبداللطیف بٹائی اور سچل سرمست نے سندھ کی دھرتی کو اسلام کے نور سے آباد کیا، تو اس طرح سے اسلام پھیلا۔ میں اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم مسلمان ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکر ادا کرنے کے بعد ہم ان بزرگوں کے شکر گزار ہوں جن کے کردار کی چمک سے ہمارے آباء و اجداد نے دین لیا۔ اگر یہ بزرگ یہاں نہ آتے تو آج ہم شاید مسلمان نہ ہوتے، کیونکہ ہماری 10ویں 15ویں پشت میں شاید ہمارے آباء و اجداد مسلمان ہوئے تھے۔ تو یہ فیضان ہے ان بزرگوں کا جن کی وجہ سے ہم مسلمان ہوئے، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں، نہیں تو آج ہم کسی بت کے آگے ہاتھ جوڑ کر اس کی پوجا کر رہے ہوتے۔ اور اللہ پاک کا شکر ہے کہ ہمارے اندر پاکیزگی ہے، طہارت ہے، تو یہ فیضان ہے اولیاء کرام کا جنہوں نے ہمارے آباء و اجداد کو اسلام کی تعلیم دی، اور ہمارے آباء و اجداد کی پیشانیاں بتوں کے چرنوں سے اٹھا کر ایک مالک کی دہلیز پر لے آئے۔ اور اگر ہمارے خون کے اندر وفا ہے تو ہم کبھی بھی ان بزرگوں کے ناشکر گزار نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ برصغیر پاک و ہند میں جتنی بھی روشنی اسلام کی، جتنی بھی روشنی ایمان کی، جتنا بھی چراغاں دین کا پھیلا ہے، ان بزرگوں کی محنت اور کوششوں کا ثمر ہے۔ اس طرح ان لوگوں نے یہاں اسلام کا نور پہنچایا، اور اللہ کا شکر ہے کہ برصغیر میں ایک آزاد اسلامی ملک اور ایک آزاد نظریاتی ملک پاکستان کی صورت میں موجود ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ پاکستان تو اسی دن سے بن گیا تھا جس دن برصغیر میں پہلا شخص مسلمان ہوا تھا۔ برصغیر میں اسلام کی دولت کے بعد مسلمان حکمرانوں نے حکومت کی، اور طویل عرصے تک مسلمان حکمران رہے۔ مسلمانوں نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ کسی کو جبراً مسلمان بنایا ہو۔ یہ اسلام کی روشن تاریخ ہے۔ تقریباً 800 سال کے قریب مسلمان برصغیر پر حاکم رہے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا، تو ان سے سوال ہے کہ تلوار تو مسلمانوں کے پاس تھی، محمود غزنوی کی تلوار نے مجبوراً ان کو مسلمان کیوں نہ کیا، اور اندلس میں مسلمانوں نے عیسائیوں کو مجبوراً مسلمان کیوں نہ کیا؟ اسلام تلوار کے زور سے نہیں
بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کے زور پر پھیلا ہے۔ اسی طرح تمام کفار مل کر جو پاکستان پر کبھی دہشت گردی کا الزام لگاتے ہیں، کبھی دھمکی دیتے ہیں اور کبھی پابندیاں لگانے کی کوشش کرتے ہیں، جن کو پاکستان کھٹکتا ہے ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان قائم ہونے کے لیے بنا ہے۔ پاکستان ایک نور ہے اور نور کو زوال نہیں۔ کاش یہ بات ہمارے حکمرانوں کو بھی سمجھ آ جائے۔ اللہ پاک ہمارے پاکستان کی حفاظت فرمائے اور اس کو دجالی فتنوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔